بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ 27ویں ترمیم چیلنج تو ہو گئی ہے اور تقریباً تمام جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے رات جماعت اسلامی کے اجتماع میں بھی 27ویں ترمیم نہیں مانتے ہر شخص کو حساب دینا ہوگا، کچے پکے کے ڈاکو ملے ہوئے ہیں، پاکستان کسی پارٹی نہیں 25 کروڑ عوام کا ملک۔ مولانا مودودی بہت یاد آ رہے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے فرمایا۔ حافظ صاحب سے قوم توقع کر رہی تھی کہ حافظ صاحب نوجوان ہیں، حافظ صاحب میدان میں نکلیں گے، لیکن حافظ صاحب کی طرف سے فقیر کو یہ مایوسی ہوئی کہ کراچی میں ان کا انتخاب چرایا گیا۔ پہلے بلدیاتی انتخاب یہ خاموش رہے، پھر قومی انتخاب 8 فروری والا بھی چرایا گیا، اور حافظ صاحب کو پتہ ہے کس طرح کتنی دھاندلی ہوئی، لیکن حافظ صاحب اس کے خلاف میدان میں نہیں نکلے۔ قوم ان سے توقع کر رہی ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کے خلاف آئین کا حلیہ بدل دیا گیا۔ ان کے بزرگ پروفیسر غفور صاحب آئین ساز کمیٹی میں مولانا شاہ نورانی اور مفتی محمود کے ساتھ تھے۔ ان کو بھی آئین بچانے کے لیے نکلنا چاہیے۔ فرما تو رہے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن اللہ کرے کہ حافظ صاحب میدان میں نکلیں اور کھل کے اس باطل اور جھوٹے نظام بدلنے کی بات بھی انہوں نے کی ہے کہ نظام بدلیں گے، اور اس سے لوگ طرح طرح کی میں گوئیاں کر رہے ہیں۔ اس پہ نظام تو ہمارے پاس موجود ہے، وہ اسلامی نظام ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کھل کے کہیں کہ نظام اسلام یا نفاذ شریعت یا نظام مصطفیٰ لائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا بدلیں کہ کسی اور کو فائدہ پہنچے جیسے ہمیشہ پہنچتا رہا ہے۔ حافظ صاحب اس وقت ڈٹ کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے، اور صرف کانفرنس نشستن گفتن برخاستن تک کی نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے فل بینچ بنا دیا ہے، ہائی کورٹ کہہ رہا ہے۔ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے اب قوم کو امید نہیں رہی۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو کر رہے ہیں، اب میں نے کہا تھا کاش ہمارے ملک میں کوئی عدالتیں آزاد ہوتیں تو جو ہزاروں بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، اب پہلے دن ہی جج آرڈر دیتا کہ چھوڑ دو، اور انکوائری کا کمیشن بنا دیتا کوئی چیف جسٹس ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، کہ جو بندے مارے گئے ہیں ان کے مارنے کا آرڈر کس نے دیا ہے، گولی کس نے چلائی ہے، کتنے بندے، کوئی نہ کوئی انکوائری کمیشن بن جاتا، لیکن ابھی تک دور دور تک نام و نشان نہیں۔ ایک اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اس پہ وزیر مذاق بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا۔ اب پہلے کہا کہ ہم ان تک پہنچ گئے ہیں، سعد رضوی اور انس رضوی تک پہنچ گئے ہیں، بس 1-2 دنوں میں پکڑ لیں گے۔ پھر کہا کہ وہ روح پوش ہیں، پھر کہا کہ کسی اور کے پاس ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ آج بیان دے رہا ہے کہ شاید وہ جلد چند دنوں میں منظر عام پر آ جائیں، اور اگر انہوں نے آ کے یقین دہانی کروائی کہ ہم دہشت گردی والا رستہ چھوڑیں گے تو ان کے ساتھ معاملات طے پا جائیں۔ اس طرح کی باتیں پتہ نہیں لگتا کوئی سر کہاں ہے ان کا، پیر کہاں ہے، یہ حکمران حکومت کہاں ہے۔ اب کوئی ذمہ دار محکمہ کوئی ذمہ داری لے، ہمارے پاس ہیں، کوئی کہے ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ تو بولے نا آخر۔ جس کا جو جی چاہتا ہے 3-4 بندے چھوڑے ہوئے ہیں، طلال چودھری اور تارڑ، رانا ثناء اللہ، ایک دن کوئی ایک بات کرتا ہے، دوسرے دن کوئی دوسرا بات کرتا ہے، اور عظمہ بخاری لسٹیں دکھاتی پھرتی ہے کہ یہ کچھ ان کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ 23 ارب کے اثاثے ہم نے ان کے منجمد کر دیے ہیں۔ تو کل جب آپ کے ان کے ساتھ معاملات طے ہوں گے تو قوم یہ بھی سننا چاہے گی کہ آپ نے وہ 23 ارب ان کو واپس کیا ہے یا نہیں کیا، یا کس طرح کیا۔ ان کے گھر سے آپ نے جو کچھ بقول آپ کے برآمد کیا ہے، وہ ظاہر ہے ان کا حق ہے، انہوں نے کوئی محکمہ نہیں لوٹا، کوئی سرکاری خزانے پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، وہ آپ کو ہر صورت انہیں واپس کرنا ہے۔ اور وہ بھی قوم دیکھنا چاہے گی کہ آپ نے دعویٰ کتنے کچھ نکلنے کا کیا تھا اور واپس آپ کیا کر رہے ہیں۔ انڈیا کا جہاز لڑاکا طیارہ دبئی ایئر شو میں اپنی کرتب دکھاتے ہوئے گر کے تباہ و برباد ہو گیا۔
اور ساری دنیا کا میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا کا مذاق بنا ہوا ہے۔ مودی ہمیں ایسے الٹا سیدھا پھرتا روزانہ جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے، صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اور ادھر حال یہ ہے، پہلے ٹرمپ کہتا ہے یہ 7 طیارے اس کے گر گئے اور یہ میری منتیں کر رہا تھا کہ میری جان چھڑاؤ، صلح کرو، میں نے جنگ بندی کروائی۔ اب پھر جنگ بندی کے بعد روزانہ مودی اور اس کے وزیر دفاع اور اس کے وزیر خارجہ کے بیانات جو ہیں وہ جنگی جنون کو ہوا دینے کے لیے، لیکن ایک طیارہ گرنے سے ساری سٹاک مارکیٹ بھی گئی اور اس کمپنی کے شیئر کا بھی بھٹا پھیٹ گیا اور انڈیا کی دفاعی صلاحیت جو ہے اس کا بھی جنازہ نکل گیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہندو بنیا کتنے پانی میں ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ امریکی کمیشن کی رپورٹ ہے میرے سامنے۔ امریکی کمیشن نے کہا کہ نام نہاد سیکولر بھارت میں مسلمانوں اور سکھوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ تو میرا اس امریکی کمیشن سے سوال ہے کہ کیا انڈیا پہ اس وجہ سے کہ وہاں اقلیتوں پہ ظلم ہوتا ہے کوئی پابندیاں بھی آپ نے لگائیں یا کوئی پابندیاں لگانے کی سفارش کی، یا وہاں جو لوگ ظلم کا شکار ہیں ان مظلوموں کے حقوق کے لیے آپ نے کوئی آواز اٹھائی؟ پاکستان میں جھوٹی رپورٹیں قادیانی کرتے اور فوراً شور برپا ہو جاتا ہے جی پاکستان میں اقلیتیں۔ حالانکہ پاکستان میں اقلیتیں خوش ہیں، ہندو بھی خوش ہیں، سکھ بھی خوش ہیں، عیسائی بھی خوش ہیں اور بالکل عیش و عشرت کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کسی کو اس کے سکھ ہونے کی وجہ سے، کسی کو اس کے ہندو ہونے کی وجہ سے، کسی کو اس کے عیسائی ہونے کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں اس ملک میں۔ ہاں قادیانی جھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے، اور ان کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کریں، فساد پیدا کریں اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ اب وہ اسی کام لگے ہوئے، وہ کوئی بات کرتے ہیں تو یہ امریکی کمیشن اور انسانی حقوق کے کمیشن شور ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو رپورٹ امریکی کمیشن نے انڈیا کے بارے میں دی ہے، فقیر کا اس کمیشن سے سوال ہے کہ آپ نے انڈیا کے خلاف یا انڈیا میں ہونے والے اس ظلم کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اور جن کے خلاف یہ ظلم ہو رہا ہے ان میں مسلمان سر فہرست ہیں، عیسائی اور سکھ اور تمام طبقات شامل ہیں جن پہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے۔ کئی ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی کمیشن اس کی مذمت کرے، اس پہ کوئی پابندیاں عائد کرنے کی سفارش کرے، اس کو کوئی احساس دلائے کہ بندے کے پتر بنو، یہ ظلم والا رستہ چھوڑ دو۔ ایک اور بیان عظمہ بخاری صاحبہ کا، امریکی قانون ساز مریم نواز کی لیڈرشپ کے موترف حکومت کو مثالی قرار دے دیا۔ کل کا یہ شور پڑا ہوا ہے عظمہ بخاری صاحبہ، 5400 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے، موجودہ حکمران کھا گئے ہیں۔ امریکہ اگر ان کی مریم صاحبہ کی تعریف کر رہا ہے تو وہ الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ IMF، محمود اچکزئی کہتا، عمران خان کہتا، کوئی اپوزیشن جماعت کہتی تو کوئی بات آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں جی یہ پروپیگنڈا ہے، سیاسی پروپیگنڈا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اور جو کچھ آپ پٹیالہ والوں کے ساتھ قیدیوں اور ان کے ملاقاتیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک کرتے ان سے۔ لیکن اب تو IMF کی رپورٹ منظر عام پہ آ گئی ہے، جو بقول آپ کے کسی جاوید لطیف کے بقول کہ یہ لائی گئی ہے، یہ رپورٹ جو ہے یہ خود بخود نہیں آئی، یہ ہمارے وہ لوگ جو یہاں سیاستدانوں کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ بقول ان کے وہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں حکومت دلائی ہے وہ اب ہم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور انہوں نے ہی ہمارے خلاف یہ رپورٹ لیک کروائی ہے۔ تو اس کا جواب تو عظمہ بخاری صاحبہ دیں پہلے۔ آپ صرف خوشامد کی ساری حدیں تو پہلے آپ نے کراس کی ہوئی ہیں، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ شہباز کا بس چلے تو وہ اپنے سرپرستوں کو، ٹرمپ کو اور باقی جتنے یہاں اس کے سرپرست ہیں ان کو شاید خدائی قرار دے دے، اس کا بس نہیں چل رہا۔ کوشش تو وہ بڑی کر رہا ہے کہ کوئی ایسی بات چھوڑوں نہ جو
اپنے لانے والوں کی تعریف میں نہ کہوں، اب ان لانے والوں سے بھی سوال ہو رہا ہے، حکمرانوں سے بھی سوال ہو رہا ہے کہ جواب دیں یہ 5400 ارب روپیہ کدھر گیا؟ مقروض قوم کا پیسہ آپ نہ عدالت کو مانتے ہیں، نہ ہائی کورٹ کو، نہ سپریم کورٹ کو، الیکشن کمیشن آپ نے اپنی باندی بنایا ہوا ہے، کوئی ادارہ آپ نے آزاد نہیں رہنے دیا، تو جواب تو آپ دیں نا کم از کم۔ اب جب آپ ہی آل ان آل ہیں تو آپ جواب دیں کہ یہ قوم کا پیسہ 2.5-3 سالوں کے اندر اندر اتنا پیسہ آپ نے غائب کیا ہے۔ اب میں 2-3 دن سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی وضاحت کرنے والا، کوئی وزیر اطلاعات، کوئی اور وزیر، کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر، کوئی بندہ صفائی دینے کے لیے میدان میں آئے گا اور کہے گا کہ یہ IMF کی رپورٹ بالکل جھوٹی ہے، ہم بڑے صاف شفاف دیانتدار لوگ ہیں، ہم نے تو ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، روزانہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں معیشت کو ہم نے پٹری پہ چڑھا دیا ہے۔ وہ قوم کو بھی تو بتائے نا آخر۔ قوم تو روز یہ سنتی ہے کہ چینی بازار سے غائب ہو گئی ہے، 150 روپے والی چینی 220 اور 230 میں بک رہی ہے، یا وہ بھی نہیں مل رہی۔ شوگر ملیں بھی آپ کی ہیں ساری صاحب، تو قوم کو جواب دیں کہ وہ کون سی آپ کی خوبیاں عظمہ بخاری صاحبہ جس کی امریکہ تعریف کر رہا ہے، جس کی ٹرمپ تعریف کر رہا ہے، جس کی یورپی یونین تعریف کر رہی ہے۔ یورپی یونین تو آپ پہ پابندیاں لگانے کی باتیں کر رہی ہے آپ کی کرپشن کی وجہ سے، آپ کی ان بدعنوانیوں اور بد بےایمانیوں کی وجہ سے۔ محمود خان چکزئی صاحب نے بیان دیا ہے کہ اگر جیل میں ہمیں جائز طریقے سے نہ جانے دیا گیا تو پھر جیل کی دیواریں پھلانگ کے جانا پڑے گا یا دروازہ توڑ کے جانا پڑے گا، ہر صورت ہم خان کو رہا کروائیں گے۔ اور یہ اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے دیواریں توڑنے کی، یہ بنگلہ دیش میں آئی، یہ سری لنکا میں آئی، یہ مختلف ملکوں میں ہم نے تماشا دیکھا ہے۔ خدا کرے اس سے پہلے پاکستان میں معاملات جن کے ہاتھ ہیں وہ ان کو درست کرنے کے بارے میں غور و فکر کریں، تاکہ پاکستان کا امن و امان قائم اور پاکستان کی سلامتی جو ہے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی سوجھ بوجھ اور سیدھا رستہ نصیب فرمائے۔